جھوٹ لکھا ہے اس میں. یہ تو مذاق ہے, قانون کا مذاق ہے. سو اس لیے میں نے صرف یہ کہا تھا, دونوں ایس پی تھے میرے سامنے لے کے آئے, ایک ایس پی انویسٹیگیشن تھا, ایک ایس پی دوسرا تھا. اور میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی اوقات سے یہ بڑی اونچی بات ہے, لیکن باہر کے آپ کو میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, آپ ایک پولیس آفیسر ہیں, لیکن میرا یہی تقاضا ہے کہ ایس ایچ او پنجاب کو, جو ریٹائرڈ گورنر پنجاب ہے, اس کے ایف آئی آر اسی کو کم از کم درج کرنی چاہیے. یہ مراتب کا ہمارا ریاستی آداب کا یہ تقاضا ہوتا ہے. میں نے کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کی تھی. اور آئی جی بھی ہو تو وہ ایس ایچ او ہوتا ہے, سیکشن 551 میں دیکھ لیں. تو اس لیے میں نے اتنا کہا تھا. اے ایس آئی جھوٹ بول رہا ہے, نہ مجھ سے کبھی بات ہوئی ہے نہ اے ایس آئی کی, نہ اس نے کبھی مجھے کہا ہے, نہ میں نے یہ کہا ہے مصروفیت کی. یہ درست ہے کہ پاکستان سارے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلاء برادری نے میرے ساتھ جتنا محبت کا اظہار کیا ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ کیوں آپ کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی, کیوں ہو رہی ہے چھیڑ؟ سر میرا نامزد ملزم کوئی بھی نہیں ہے. میں دیکھیں بالکل نہیں, نہ میں نے یہاں تقریر کی, آپ کے سامنے تقریر کی. یہاں میرے دوستوں کو پسند آئی, انہوں نے بہت تالیاں بجائیں. جن کو نہیں پسند آئی انہوں نے ایک مجھے ویلکم کیا, گولیاں چلا کر. انہوں نے جو ہے, ہمارے دو طریقے ہیں پنجاب میں خوشیاں منانے کے, ایک تالی بجا کے, ایک فائر کر کے. تو یہ پھول جھڑیاں جو ہمارے گھر پہ بچھائی گئیں, نچھاور کی گئیں, پھینکی گئیں, میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ چلیں آپ کو پسند نہیں آئی, آپ نے پھر بھی بہت مہربانی کہ آپ نے ایکنالج کیا. میرا کوئی ملزم نہیں ہے. میں کہتا ہوں تفتیش کیجئے نا. اگر آپ نے صرف وکیلوں کی آواز کو بند کرنا ہے, اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو بولے گا, چاہے وہ وکیل ہی کیوں نہ ہو, نظام کی درستگی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, قانون پر عملداری کے لیے, اگر اس کا زبان کھینچ لینی ہے, گلا دبا دینا ہے اس کا, تو یہ میرے ساری وکلاء برادری کو یہ دیا گیا ہے, ایک چیلنج کیا گیا ہے, ان کو کیا گیا ہے. مجھے یاد ہے جب پہلے تحریک ہم نے چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے, تو سب سے پہلے خون میرا جو ہے سر پھوڑا گیا تا. میری کوئی ذاتی دشمنی تھی. آج بھی مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں پتا کس نے ڈنڈا مارا تھا. چٹا دن دہاڑا تھا, 11 بجے دن کے 12 بجے تھے, اور سامنے سے مجھے سوٹیاں ماری ہیں. لیکن میں کیوں کسی کا نام لوں, جب میں دیکھیں مجھے کیا پتا کون مار رہا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس نے مارا تھا, یا اب جو فائرنگ کر گیا میری کوئی ذاتی دشمنی تھی بھائی. تو یہ تو کام جو ہے انہی کا ہے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہے. لیکن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا تو یہ عالم ہے کہ بیٹے پر 4 مہینے سے جو ہے گولی لگی ہوئی, آج تک مجھے نہیں بتایا. مجھے بتائیں کہ پھر میں اس ایس ایچ او یا اس اے ایس آئی یا اس ایس پی کو کیا میں اس کو بیان دوں کہ پہلے بھی میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو چکا 4 مہینے. تو یہ اگر تو اس طرح سے آواز بند کرنے کے لیے آپ نے یہ جھٹکے دینے ہیں کسی کو, تو باہر کے پھر آپ نے غلط بندے کو چنا ہے. کم از کم کھوسا بلوچ جو ہے ہم, اور ہماری پارٹی کا جو منشور کا آخری شک ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری آخری یہ ہے کہ شہادت ہماری منزل ہے. بابا شہید نے جان پہ دی, بی بی شہید نے اپنی جان دے دی, شہید ہو گئی. ہمارے لیے شہادت منزل ہے. اللہ کے نزدیک شہادت ایک بہت بڑا اونچا درجہ ہے. اور یہ 5 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں: زندگی, موت, عزت, ذلت, رزق. یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو پھر نہیں نڈر ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے مرعوب کرنے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو غلط بندے کو چنا ہے. لیکن میں اپنی ساری بار کو جو ہے یہ بالکل پیغام واضح دیتا ہوں, ان کی محبتوں کا جو مجھے سارے پاکستان سے ملی ہیں. اگر یہ تحریک چلائیں گے وہ کلا پاکستان بچاؤ, آئین بچاؤ کی تحریک چلے گی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آئین کو بچائیں گے, ہم پاکستان کو بچائیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سارے پاکستان سے لوگوں نے آپ کو فون کر کے پوچھا اور آپ کی حقیقت دریافت کی ہے, تو آپ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں, کیا آصف زرداری, بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کے سینئر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور معاملے کو پوچھا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ شجاعت صاحب کے گھر تو آئی جی صاحب چلے گئے تھے زرداری صاحب کے کہنے پہ. دیکھیں آئی جی سرکاری ملازم ہے, معاف کیجئے گا, کوئی احسان نہیں ہے آئی جی نے کیا. میرے آپ کے عام آدمی کے ٹیکسوں کے پیسے سے اس کو تنخواہ دیتے ہیں ہم.
وہ بھائی وہ ملازم ہے, کیوں نہیں آئے گا, کیوں نہ آنا چاہیے اسے. پریس کانفرنسز تو روز کھلے عام کرتا ہے اور اس میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, فرماتے ہیں. کیا میرا گھر جو ہے اس کی تقدس, اس کی چار دیواری, اس کی پردہ داری, اس کی اس طرح سے جو ہے اس پر حملہ کرنا, کیا یہ اس کور کمانڈر کے گھر سے کم ہے؟ کیا غریب کی جھونپڑی کو اگر آپ آگ لگا دیں, جس کا سارا کچھ آپ ملیا میٹ کر دیتے ہیں, جو بیچارہ فاقوں پہ آ کے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, میرے نزدیک اس کا بھی اتنا ہی اہمیت ہے اس کی جتنی میرے گھر کی اور جتنی کور کمانڈر. زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو بتا دیجیے. اب عرض کرتا ہوں میں, دیکھیے مجھے بالکل زرداری صاحب بوجہ علالت وہ دبئی گئے ہوئے ہیں. رخسانہ بنگش ان کی پولیٹیکل سیکرٹری نے مجھے فون کیا ہے, سلیم مانڈوی والا نے مجھے کیا ہے, امتیاز شیخ نے مجھے, بہت سارے لوگ دوستوں نے کیا ہے, فرحت اللہ بابر نے کیا, سب نے فون کیا ہے. دیکھیں یہ تو ویسے میں یہ پارٹی سے ماورا چیزیں ہیں جن کا پارٹی سے ہٹ کے بھی لوگوں نے کیا ہے, اور صرف پاکستان سے نہیں دنیا بھر سے مجھے جو ہے یقین کیجئے گا محبتیں ملی ہیں. عمران خان سے میری بات ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, ابھی میری بات اس معاملے میں نہیں ہوئی ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے, اس کو مذمت کی ہے, ایسا بات نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کی خالق سمجھی جاتی ہے, آئین بنانے والی ہے. اب اس آئین کے اوپر جو ہے معطل کر دیا گیا ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں سے جو نظر ربانی صاحب ہیں, معروف نائک صاحب ہیں, سینئر جن کو جو قانون بناتے ہیں, جو قانون کی بات کرتے ہیں, انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں آئین کی سربلندی کے لیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں یا ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ان سب سے سینئر ہوں جتنے آپ نے نام لیے ہیں, سب سے سینئر ہوں, آپ کو میں بتا سکتا ہوں. اور میں نے کبھی الحمدللہ ادھر ادھر نہیں دیکھا ہے اپنی زندگی میں, کبھی سوچا بھی نہیں ہے پارٹی کے ساتھ کوئی علیحدگی کا یا کچھ ایسی بات کا. باقی رہا یہ ہے کہ وہ یہ سوال آپ ان سے پوچھیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی سر, ادھر سے. سر میرے 5-6 سوال ہیں کر لیں. یہ 2005 تک آپ کو کرتا رہا, ماشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے وکیل ہیں. اب میں پہلے ریاض شاکر کرتے تھے, پھر ہمارے شاہ صاحب کرتے ہیں, پھر وکیل جمیل. پہلے یہ بتائیے کہ جب ناموافق ہوائیں چل رہی ہیں تو آپ کو نادیدہ قوتوں سے سنگ اڑانے کی اجازت کیا, کیوں آپ کو یہ ضرورت کر رہے ہیں؟ نمبر 2, پہلے آہستہ اس کا بھی جواب لیں. پاکستان کی محبت کے لیے, پاکستان کی عظمتوں کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے. جی کافی دیر سے آپ کا سٹینس پھر پارٹی اور نون لیگ کے خلاف جا رہا ہے, آپ کا کیوں اجلاس تھا؟ اچھا, اس کو بھی تصحیح کر لیں, سن لیں. میں اچھا چلیں چلیں کر لیں. پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی عثمان واز کھوکھر کی طرح, میں نام کر دیتا ہوں, آپ کی وہ بچہ ہے میرا. کریں پلیز. آپ کا سٹانس ہونا جا رہا ہے. اچھا, کیا اس کے پیچھے جو آپ کے حملہ ہوا ہے, آپ کو پتہ زرداری اپنے جو ان پہ تنقید کرے یا انٹریکٹ کرے ان کو معاف نہیں کرتا. ضروری نہیں کہ نادی پہ کوتے ہوں, ادھر بھی کھڑا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو گیا. اچھا دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے یہ کہ میں کیوں کر رہا ہوں, میں نے عرض کر دیا کہ پاکستان کی محبت میرے نزدیک, میں پہلے مسلمان ہوں, اس کے بعد پاکستانی ہوں, اس کے بعد جو ہے میں کسی پارٹی سے متعلق ہوں یا میرا پیشہ ہے. اس لیے اس پرائرٹی میں جہاں پاکستان پہلے آئے گا تو وہاں آئین پہلے آ جائے گا, کیونکہ آئین ہے تو پاکستان ہے. آئین اگر سرزمین بے آئین ہو تو پھر پاکستان کا بھی خاکم بدہن وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. سو اس لیے آئین کی بالادستی کے لیے میں کسی حد تک بھی گزروں گا, چاہے پارٹی میری اس میں پارٹی کی قیادت, پارٹی نہیں, پارٹی وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, پارٹی وہ ہے جو بھٹو نے بنائی, پارٹی وہ ہے جو رانی شہید بے نظیر بھٹو نے جس پر اپنا خون دیا تھا. اگر آج کل کسی مصلحت کے تحت ہماری اوپر والی قیادت کچھ کمپرومائز نظر آتی ہے تو میں حق رکھتا ہوں تنقید کرنے کا, جو میرا جمہوری حق ہے, اور پارٹی اس کو برداشت کرتی ہے. یہ خوبصورتی ہے میری پارٹی. دوسری بات آپ نے کی, یہ بھی آپ کو ساتھ میں متفق نہیں ہوں کہ زرداری صاحب دل میں رکھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو آپ نے کہا ہے. میں آپ جو مثالیں دیں, میں زرداری صاحب سے بھی پہلے اس پارٹی میں ہوں کیونکہ بے نظیر کے ساتھ میں شادی میں شامل ہوا تھا. سو زرداری صاحب سے بھی پہلے میں, معاف کیجئے گا, بچے تو میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے گود میں ان کو کھلایا ہوا ہے. سو خدا را مجھے ایسے وہ کنفرنٹ نہ کروائیں
جو مجھ سے جونیئر ہوں. اب آ جائیے کہ اس وقت ٹھیک ہے, بالکل زرداری صاحب کی سیاست میں کوئی شائبہ نہیں ہے. زرداری صاحب کی سیاست کی عظمت اور اس کو کمال دیکھیں سیاست کی. انہوں نے مسلم لیگ نون کو فارغ کر کے رکھ دیا. مسلم لیگ نواز کو عوامی نظر میں نفرت کا ایک عبرت کا نشان بنا کر آپ دیکھیں آج الیکشن کروا لیں. یہ جو انہوں نے بڑکیں کل ماری ہیں, جو انہوں نے کہا ہے, آپ دیکھیں گے. اور ذرا اس میں پڑھیے گا کہ نواز شریف اور وہ کیا کہتے رہے ہیں خواجہ آصف افواج پاکستان کے بارے میں, جو انہوں نے تصدیق کی ہے, اس میں ذرا دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خود کیا کیا کہتے رہے ہیں. تو افواج پاکستان کے بارے میں اور عسکری قیادت کے بارے میں جو ان کے شبھ خیالات ہیں, وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. تو اگر تو وہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری پارٹی سے کوئی اختلاف ہے, میرا پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا صرف اختلاف ہے, اور جو میں نے برملا کہا تھا کہ محترم ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہیں بننا چاہیے, اس لیے کہ یہ شہباز شریف, نواز شریف, یہ ضیاء الحق کے جو ہے یہ پیداوار ہیں, یہ ان کے جو ہے بالکل انہی کی لائن پر چلنے والے ہیں. انہوں نے وہی مذاق کیا ہے, آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے جو ضیاء الحق نے کیا تھا. انہوں نے اسی طرح سے جو ہے آئین کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھا ہے. انہوں نے اسی طرح 90 دن جو ہے ضیاء الحق نے کمٹمنٹ سپریم کورٹ میں کر کے نہیں کروایا تھا. اب بھی نہیں ہوگا الیکشن, آپ دیکھیے گا. تو یہ تو جو ہے ضیاء الحق کی باقیات ہیں. اس لیے میں نے یہ اپوزیشن پارٹی کے اندر کی محترم ان کی صدر صاحب حافظ علی زرداری صاحب اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں نے کوشش کی مانے کرنے کی. اب بھی میں یہ متقاضی ہوں اور تقاضا کر رہا ہوں کہ اب بھی ان کو چھوڑ دیں. جتنی جلدی چھوڑیں گے اتنا ہی آپ کے لیے سپیس پنجاب میں کریٹ ہوگی, وگرنہ ان کی نفرت کے خمیازے میں پیپلز پارٹی لپیٹی جائے گی. ایک منٹ لائن ہے, رضا ربانی بھی بھگت رہے ہیں, اسحاق بھی بھگت رہے ہیں. یہ ہلکی سی لائن ہم ہر بیٹھے محسوس کرتے ہیں, شاید آپ اتنا مرضی کہتے رہیں, باہر بیٹھ کے ہمیں ہلکا سا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی ہے کوئی مسئلہ. اور دوسرا, آپ آئی جی کا بڑا رونق کے ساتھ نام لے رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے پرچہ درج کریں. سر وہ ایک جس طرح آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, وہ بھی تو پنجاب کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے پہلا افسر وہی ہوتا ہے فیلڈ کا. وہ اگر ایس ایچ او ڈیفینس آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اتنے بڑے تکبر والے لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ آئی جی آ کے کرے, یہ تو تھوڑا سا تکبر والا لہجہ نہیں ہے. تکبر والا بالکل نہیں ہے. میرے اندر تکبر کبھی, میرا کبھی تکبر کا تصور نہیں ہے. میں تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کے اگر وہ بیک گراؤنڈ میں یہ چیز نہ ہوتی کہ میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے گولی ماری گئی ہے جو آر پار ہوئی ہے, اس کے چھاتی سے مس کر کے گئی ہے, ذرا ادھر ہو جاتی تو وہ آج ادھر نہ بیٹھا ہوتا, اللہ نہ کرے توبہ خاکم بدہن. تو اس لیے میں ایس ایچ او پہ کیسے اعتماد کروں؟ مجھے بتائیں, میں ایس پی پہ کیسے اعتماد کروں؟ 4 ماہ میں انہوں نے آج تک نہ تو کسی کو جیو فینسنگ کی, نہ کسی ملزم کو پکڑا, نہ کسی کو جو ہے چالان کیا, اور بلکہ الٹا جھوٹ سچ بول کے جی ہم یہ کر رہے ہیں, اور کاروائیاں ڈالتے رہے ایس پی لیول تک, ڈی آئی جی لیول تک. تو پھر میرا حق بنتا ہے, اس میں رعونت کی یا تکبر کی بات نہیں ہے. آئی جی کوئی اتنا بڑا خدا نہیں ہے یا خدائی مخلوق نہیں ہے, وہ خاص مخلوق نہیں ہے کہ وہ ایس ایچ او کا رول جو ہے, جب ایس ایچ او کا رول قانون میں اسے دیا گیا کہ وہ ایس ایچ او ہے, تو پھر اس کو میرے پاس آنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی آپ کے بھائی نے کہا کہ وہ اگر وہ جا سکتے ہیں, چودھری شجاعت کے گھر جا سکتے ہیں یا کسی اور جگہ جا سکتے ہیں یا روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, تو پھر میرے گھر میں آنا ان کو اچھا ہی ماحول, اچھی ہی ان کا. صاحب نے کہا تھا تو پھر گئے تھے, آپ کا کہا نہیں زرداری صاحب نے. چلے, میں اس کا سوال کا جواب ہی دینا مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کہ یار کیوں آئی جی کو تم نے خدا بنا, آئی جی کو تم نے فرعون بنا دیے. آئی جی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آدمی ہے اور تکبر ہے, اور میں چھوٹا آدمی ہوں, اس لیے میں نے کیوں کر دیا. یار یہ سوال مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے. باہر کے میں پیار سے پھر بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں, اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ جانے, آخری آپ کر لیں, ادھر سے آپ سے ہوئے چلے آپ کا بھی لے لیں گے. لاسٹ وان. نہیں یہ پٹیشن آپ نے فوجی عدالتوں کے خلاف دائر کر دی ہے, اور انہی فوجی عدالتوں کو آپ کی پارٹی جو سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ
अदालतों में ये सारे मामले, तो क्या ये पार्टी से सीधे से इख्तिलाफ नहीं है आप? नहीं देखिए, मेरी पार्टी कभी नहीं है। रजा रब्बानी अगर रो कर कहता है कि जी मुझे मजबूर था मेरी पार्टी, मैं रो कर नहीं कहूंगा, मैं फख्र से कहूंगा बेनजीर भुट्टो ने कभी जो है नहीं बनने दिया था, हमेशा मुखालफत की थी इसकी। मैं आपको बता रहा हूं जाती तौर पर, एतजाज आसन खुद उस दिन मुझे बता रहा था कि मैंने सामने बैठकर उसको कहा आर्मी चीफ को कि नहीं बनेगी, बीबी भी साथ बैठी हुई थी, हमने कहा ये नहीं होगा। और एक वजह ये भी थी हमारी हुकूमत को हटाने की 58(2)B में कि आपने ये जो है फौजी अदालतें नहीं बनने दी हैं। बीबी ने इस हद तक की कि अपनी हुकूमत तो गिरा ली, लेकिन ये बेअसूली नहीं की थी। अब अगर पूछिएगा तो उनसे पूछें जो पीडीएम की हुकूमत कर रही है, या उसमें अगर कोई हमारा भी उसमें बैठा है तो माफ कीजिएगा, उनसे पूछिएगा। मैं इसमें पार्टी की इख्तलाफ नहीं है, पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मौक़िफ़ था, वही है जो रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मौक़िफ़ था। और अगर उससे कोई इनाराफ करता है आज की क़यादत भी, तो मैं उसी को मानूंगा जो हमारे बानी हैं, जिनके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। कराची के अंदर जो है वो एक अक्सरियती जमात को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो मंशूर है, जिस तरह जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, क्या ये तरीका दुरुस्त है? देखें, मेरे पास लियाकत बलोच और मेरे पास हाफिज नईमुर रहमान, क्या नाम है उनका पूरा, हाफिज नईमुर रहमान साहब दोनों तशरीफ लाए थे। हमारे लियाकत बलोच साहब हमारे हमसाए हैं डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़, तो हमारे उनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात देरीना हैं। तो ये तशरीफ लाए थे, इन्होंने सारी ये बातें जो आप फरमा रहे हैं और इससे भी ज़्यादा उन्होंने बातें की थी। तो मुझे कहने लगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे वकील बने और हाई कोर्ट में भी। तो मैंने कहा देखें, ये रेड लाइन मेरे लिए क्रॉस करना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि यहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब इन्वॉल्व हैं। तो ये सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, हमदर्दी मैं आपके साथ ज़रूर कर सकता हूँ। और ये मैं कह सकता हूँ कि देखें, जमहूरियत के मुताबिक जो है कोई बिला जबर व इकराह जो है इलेक्शंस होने चाहिए, मैंने ये ज़रूर किया था, लेकिन उससे आगे आप मेरा टेस्ट ना करें तो बेहतर है। थैंक यू। सर, एक आखिरी सवाल करते हैं, क्या हम इस तरह खबर दे रहे हैं कि खोसा साहब ने कहा है कि मैं जरदारी साहब की कंप्रोमाइज पोजीशन से थैंक यू। तबसरा क्या आपने क्या इशारा कहा है कि मैं जरदारी साहब की कंप्रोमाइज पोजीशन से मेरे कोई तरफदार नहीं, ये मैंने नहीं कहा, फिक्र इस तरह कहा? मैंने कहा ये उनसे पूछिएगा, कहना चाहते हैं वो नहीं कह रहे। ये कॉपीज दे दें, कॉपीज दे दें। सोने में गलती हो ये इस वक्त एक ही है ये। अच्छा यार, एक रखना भाई, ये बांट दो ना भाई, बांट दो ना यार, एक अपने पास रखना।